پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، 18 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے 3 سال مکمل کر لیے۔ اپوزیشن نے اس حوالے سے دعوے تو کیے تھے کہ جناب ہم وائٹ پیپر لے کے آئیں گے اور حکومتی کارکردگی کو بے نقاب کریں گے۔ حکومت نے بھی ابھی تک اپنی کارکردگی جو 3 سال ہے اس کی رپورٹ باقاعدہ طور پہ جاری کرنی ہے، تو حکومتی 3 سالہ کارکردگی اس حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے۔ لیکن ناظرین، پروگرام کا آغاز کریں گے افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال، اس میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، اپنے جو رابطے ہیں پاکستان کن کن ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے، جو بڑے سوالات اس حوالے سے ہیں کہ نئی افغان حکومت کب تک بنے گی، اس کو عالمی برادری کب آ کے ریکگنائز کرے گی۔ اور آج 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کچھ اس حوالے سے اعلانات آئے ہیں پینٹاگون کے، دیگر مغربی ممالک ہیں، جرمن فارن منسٹر دیگر ممالک سے رابطے میں کہ جو 31 اگست کی ڈیڈ لائن ہے بیرونی افواج کے انخلاء کی، اسے 31 اگست سے آگے ایکسٹینڈ کر دیا جائے، جبکہ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ اگر اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا تو اس کے خطرناک نتائج بھی آ سکتے ہیں۔ پنشیر ویلی میں اس وقت حالات کافی کشیدہ ہیں، طالبان فورسز اور احمد مسعود اور دیگر ملا صالح وہاں پہ طالبان کا بیان ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے پنشیر ویلی کے معاملات بھی حل کر لیے جائیں۔ وہاں پہ کیا صورتحال ہے، ہمارے ARY کے رپورٹر اختر گلفام کابل میں موجود ہیں۔ اختر گلفام، بہت شکریہ آپ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کل چلے تھے اپنے سفر پہ اور آج آپ کابل پہنچے، کن کن شہروں سے ہوتے ہوئے پہنچے اور آپ نے راستے میں کیا کچھ دیکھا؟ تھینک یو سو مچ ارشد شریف صاحب۔ ہم نے سفر شروع کیا تھا چمن پاک افغان سرحد سے باب دوستی سے، اور پہلے شروع میں ہی چونکہ معاشی ہب ہے افغانستان کا ویش منڈی، تو ویش منڈی اسکیم بولدک سے ہوتے ہوئے کندھار ہم پہنچے۔ کندھار سے پھر ہماری آج صبح کا سفر شروع ہوا جو تقریباً بڑی طویل رہی ہے، 13 گھنٹے ہم نے سفر کیا کندھار سے کابل پہنچتے ہوئے۔ کندھار سے جیسے ہم نے سفر اپنا سٹارٹ کیا، سب سے پہلے جو زابل ڈسٹرکٹ ہے صوبہ ہے وہ آیا، اور ان کا جو ڈسٹرکٹ ہے کھلات، وہاں سے ہوتے ہوئے شاہجوئی اور دیگر جو ان کے اضلاع ہے وہاں سے ہوتے ہوئے پھر غزنی سے کابل ہم پہنچے ہیں۔ ارشد، میں آپ کو بتاؤں کہ 20 سالہ اشرف غنی حکومت نے انفراسٹرکچر جو ہے وہ ان پہ کچھ کام نہیں کیا ہے، اور تقریباً افغانستان جو مین شاہراہ ہے کندہار سے کابل وہ خستہ حالی کا شکار ہے، جگہ جگہ جو سڑکیں ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور جو پل ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ کافی طویل یہ سفر تھا، اور ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ کابل پہنچے ہیں۔ وہاں پہ لوگوں کو ایسے آپ کے یقیناً بات چیت بھی ہوئی ہوگی، لوگوں کے تاثرات کیا ہیں؟ وہاں پہ کوئی خوف و ہراس جس طرح سے رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگ چھوڑنا چاہ رہے ہیں افغانستان کو، کابل ایئرپورٹ پہ رش ہے، تو جب آپ مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے پہنچے ہیں کابل، تو دیگر شہروں میں بھی لوگوں کے تاثرات وہ ہم سے آگاہ کریں گے؟ اچھا بھائی، اس طرح ہے کہ کندہار سے لے کر کابل تک مختلف جگہوں پہ ہم جو ہے ہوٹلز پہ، پیٹرول پمپس پہ اور شاپنگ مالز اور دکانیں جہاں پہ آتی رہی ہیں، ہم نے لوگوں سے انٹرویوز بھی کیے اور ان سے بات چیت بھی کی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بڑے خوش ہے، افغانستان اس سے پہلے اتنا پرامن نہیں تھا جس طرح پچھلے 3-4 ہفتوں سے جو ہے وہ اتنا پرامن ہوا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ دکانیں صحیح طریقے سے کر نہیں سکتے تھے، افغان فورسز وہ آتے تھے اور ان کے سے زبردستی جو نہ صرف پیٹرول ڈلواتے تھے اور سامان جو ہے وہ خرید کے لے کے جاتے تھے، ان کو پیسے بھی نہیں دیتے تھے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ رات کے وقت جو ہے وہ افغانستان میں سفر کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا مین شاہراہوں کے اوپر، کیونکہ چوری ڈکیتی کے وارداتوں میں اضافہ ہوا تھا۔ لیکن جب سے امارت اسلامی آئے ہیں، افغان طالبان آئے ہیں، علاقے میں امن کی ایک فضا جو ہے وہ برقرار ہوئی ہے، لوگ کافی خوش ہیں، لوگوں کے چہروں پہ جو کافی خوشی ہے، اور یہ خوشی ہم نے ان کے چہروں پہ افغان شہریوں کے چہروں پہ دیکھا ہے۔ کابل میں لوگ تھوڑے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو صرف کاروبار کی غرض سے افغانستان چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ پچھلے 2 دنوں سے جو کابل کی ایئرپورٹ کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آج بھی جو ہے وہ فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا ہے، اور آج بھی ایئرپورٹ کے اندر جو ہے وہ آگ لگی اور فائرنگ سے ایک افغان فورسز کا جو اہلکار ہے وہ بھی جام بحق ہوا تھا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ آج کابل میں ہوئی ہے۔ کابل میں لوئے جرگہ کا جو ہے وہ ایک اجلاس ہوا جس میں 800 سے زائد علماء کرام اور قبائلی مشران نے شرکت کی، جس میں ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد اور مولوی امیر محمد متقی جو دعا مذاکراتی کمیٹی کا ممبر ہے اس نے اس میں شرکت کی۔ اس میں بڑے اہم تین نکاتی اہم ایجنڈوں پہ فیصلے کیے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو
امریکن فورسز ہے کابل ایئرپورٹ کا جو انخلا ہے وہ اس مہینے کے آخر تک وہ لازمی کرے. دوسری طرف اگر وہ اس طرح نہیں کرتے تو اس سے جو ہے وہ حالات مزید کشیدگی کی طرف بالکل ٹھیک ہے. اس حوالے سے بیانات آ رہے ہیں, آپ فوٹیجز وہاں سے ہمیں بھیجیے. اس میں افغان فوجیوں کے ٹرکس نظر آ رہے ہیں, کچھ وردیاں وغیرہ پڑی ہیں. یہ کیا مناظر ہیں, یہ کیوں وہاں پہ سڑکوں پہ ان کا ایکوپمنٹ وغیرہ وہاں پہ تھا, اور اب اس کا کنٹرول کس کے پاس ہے اس سارے ایکوپمنٹ کا؟ دیکھیں ارشد, یہ مناظر جو ہے وہ قندھار ایئرپورٹ کے اندر کے ہیں. قندھار ایئرپورٹ جو ہے جب طالبان نے جو ہے ان کو فتح کیا تو اتنے بیسر و سامانی کے جو میں کہتا ہوں کہ نا انٹرینڈ آرمی جس طرح بیسر و سامانی کے حالت میں چھوڑ کے گئی. یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی وردیاں جگہ جگہ پڑی ہوئی ہے. تقریباً 5 کلومیٹر کے ایریا میں جو ہے وہ ان کی وردیاں پڑی ہوئی ہے, اور ان کے جیکٹس اور ان کے جو جوتے وغیرہ ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. انٹرینڈ افغان نیشنل آرمی تھی. وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف نے بارہا اشرف غنی سے کابل کے دوروں میں اور اسلام آباد کے دوروں میں ان سے ملاقات کے دوران پاک فوج کے ذریعے افغان فورسز کی ٹریننگ کی پیشکش کی تھی, لیکن اجیت دوگل کی خواہش پر جو ہے وہ اشرف غنی نے افغان فورسز کی جو ٹریننگ ہے وہ بھارتی فورسز سے کرائی, جس کے رزلٹ آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح ان کی ٹریننگ کی گئی تھی. وہ افغان طالبان کے سامنے ریت کے تہوار ثابت ہوئے. اس وقت افغان طالبان جو ہے وہ قندھار ایئرپورٹ ان کا چارج ان کے پاس ہے. عظیم اللہ عزت جو ہے وہ ان کے سربراہ ہے, اور تقریباً 2000 سے زائد جو طالبان ہے وہ جو ہے افغان جو قندھار شہر کا ایئرپورٹ ہے اس کے اندر کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اختر گلفام, یہی بتائیے گا پنشیر ویلی سے جو اطلاعات آ رہی ہیں, بل میں آپ بیٹھے ہیں, وہاں پہ آپ کی بات چیت ہوئی ہے کچھ طالبان لیڈران سے؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے پنشیر کا مسئلہ حل ہوگا, یا ایک دفعہ پھر پنشیر ویلی جو ہے وہاں سے ریزسٹنس ہوگی افغان طالبان کو؟ دیکھیں, آج جو لوئی جرگہ ہوا ہے جس میں 800 سے زائد علماء کرام اور طالبان علماء اور علماء کرام نے جو اس میں شرکت کی ہے, ان کا تو یہی ایک ایجنڈا تھا کہ اس کو جو ہے مذاکراتی امن سے جو ہے یہاں پہ گفت و شنید کے ذریعے مسئلہ حل کرا جائے. لیکن اس کے باوجود آج دوسرا دن ہے کہ پنشیر ویلی جو ہے پل متک تک جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ طالبان اور احمد شاہ مسعود کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ لڑائی جو ہے وہ جاری رہی. دونوں فریقین کی طرف متضاد اطلاعات آ رہے ہیں. تقریباً کل یہ اطلاعات کے 50 کے قریب جو لوگ ہیں دونوں طرف جو ہے وہ اس لڑائی جھگڑے میں جو ہے الگ ہوئے. تاہم اب تک اس کی کنفرمیشن نہیں ہو سکی ہے. اختر گلفام, بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں شرکت کرنے کا, اور اپنا خیال رکھیے گا. ناظرین, میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی سینٹر شبلی فراز صاحب. ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں چودھری منظور صاحب, جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب. دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. جو ناظرین صورتحال اس وقت بن رہی ہے افغانستان کی, اس میں چند بڑے بڑے سوالات بھی ہیں کہ نئی افغان حکومت کب تک بنے گی, عالمی برادری اسے کب تسلیم کرے گی, پاکستان اس کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کب تک کیا فیصلے کرے گا. یہ وہ بڑے سوالات ہیں جس کا کہ جواب ابھی تک ہمیں مل نہیں رہا, اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے. سینٹ صاحب, آپ سے بلکہ ہمیں فارن منسٹر, اگر آپ اجازت دیں, فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب ہمیں جوائن کریں. بہت شکریہ وزیر خارجہ صاحب پروگرام میں شریک ہونے کا. افغان طالبان کی حکومت کب تک آپ کو امید ہے کہ بن جائے گی؟ ارشد صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل فارن منسٹر صاحب. جی دیکھیے, گفتگو سنی جاری ہے اور کچھ حتمی تاریخ تو نہیں دی جا سکتی, لیکن خیال یہ ہے کہ جو انخلا ہے جب مکمل ہوگا تو اس کے بعد توقع کی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آج رپورٹس آ رہی ہیں, اناؤنسمنٹس بھی آ رہی ہیں, جرمن فارن منسٹر کی کچھ بات چیت بھی ہوئی ہے کہ 31 اگست کی جو ڈیڈ لائن تھی فورسز کے وڈرال کی, اسے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے, اور افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتائج بھی ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ ایکسٹینڈ ہوگی اور بات چیت کے ذریعے ہی ایکسٹینڈ ہو جائے گی, اور اس کے نتیجے میں جو تھریٹس وغیرہ آ رہی ہیں وہ صرف ابھی بات چیت کے لیے ہیں؟ دیکھیے, اس وقت جو بہت بڑا چیلنج درپیش ہے وہ ہے ایویکویشن کا. آپ کے علم میں ہے کہ وہاں اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے, لیکن بہت سے لوگ ہیں جو ایئرپورٹ کے گرد اور نواح میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں, جو وہاں سے روانہ ہونا چاہتے ہیں. کچھ کمرشل فلائٹس کا اب وہاں
آغاز بھی ہو رہا ہے تاکہ معاملات ذرا آسانی پیدا کی جا سکے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں ایکسٹینشن ہو جائے، لیکن ابھی حتمی فیصلہ تو نہیں ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عالمی برادری افغان طالبان کو کب تک ایکسیپٹ کرے گی، پاکستان کب ایکسیپٹ کرے گا، اور اس حوالے سے آپ کو کچھ جو بات چیت ہوئی ہے آپ کے مختلف ممالک کے ساتھ، کیا پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس دفعہ آپ نے جلدی نہیں کرنی پچھلی دفعہ کی طرح؟ دیکھیے، عالمی برادری تو اس وقت آبزرو کر رہی ہے، وہ ان کے بیانات کو دیکھ رہی ہے، جو بیانات ان کے آ رہے ہیں وہ تو حوصلہ افزا ہے۔ اب وہ اس شش و پنج میں ہیں کہ جو بیانات ہیں اس پہ وہ عمل درآمد کریں گے یا نہیں کریں گے، تو ان کا کانڈکٹ جو ہے وہ اس وقت زیر غور ہے۔ اگر انہوں نے جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر عمل درآمد بھی کرنا شروع کر دیا تو پھر ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اب میں آپ کے علم میں ہوگا کل روانہ ہو رہا ہوں، مختلف جو پڑوسی ممالک ہیں ان کا میرا دورہ ہے، تو بہت سے معاملات پر میری کوشش ہے، حکومت پاکستان کی کوشش ہے، وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ مشاورت کی جائے، ایک دوسرے کو اعتماد میں لیا جائے، اور جتنے پڑوسی ہیں ہم ایک ریجنل اپروچ کے تحت آگے بڑھیں، کیونکہ بہت سے ہمارے چیلنجز جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں، کامن ہیں، بہت سی اپرچونٹیز ہیں جو ہم سب کے لیے جو مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ فارن منسٹر صاحب، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، جو گورننس کے ایشوز افغان طالبان کو ہیں، اس حوالے سے اکنامکلی $9 بلین ان کے فریز کر دیے گئے ہیں، آئی ایم ایف نے فنڈنگ روک دی ہے، دیگر ایڈ پروگرامز رک جائیں گے، تو ریجنل ممالک اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں جب انٹرنیشنل کمیونٹی ایک سائڈ پہ کھڑی ہے؟ دیکھیے، انٹرنیشنل کمیونٹی آبزرو کر رہی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی احساس یقیناً ہے کہ وہاں ہیومینیٹیرین اسسٹنس درکار ہوگی۔ انٹرنیشنل کمیونٹی اس سے غافل نہیں ہے کہ اکنامک سسٹیننس کے لیے ان کی مدد کرنی ہوگی، اور افغانستان کو ابینڈن کرنا میں نہیں سمجھتا کسی کے مفاد میں ہو۔ یہ وہی غلطی ہوگی، تاریخی غلطی ہوگی جو پہلے 90 کی دہائی میں کر چکے ہیں، تو اب اس کو دہرانا میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے مفاد میں ہے۔ طالبان بھی چیزوں سے انہوں نے بھی تجربہ حاصل کیا ہے، یقیناً انہوں نے بھی سیکھا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ان کی جو خیالات ہیں، بیانات ہیں، ان میں ایک میچورٹی ہے، ایک سنجیدگی ہے۔ تو خواہش اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ دونوں طرف سے جو پازیٹیو میسیجنگ ہو رہی ہے وہ برقرار رہے اور معاملات سدھریں۔ رائٹ۔ فارن منسٹر صاحب، پنشیر ویلی سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، یہ سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنشیر ویلی افغان طالبان کبھی بھی وہاں پہ اپنی حکومت قائم نہیں کر سکے، ریٹ قائم نہیں کر سکے، اور وہاں سے ریزسٹنس اٹھنے کے چانسز ہیں، یا وہاں بھی معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ بات چیت جس کا کہ آفر افغان طالبان نے دیا اس کے ذریعے حل ہو جائے گا؟ وہاں میری اطلاعات کے مطابق گفت و شنید وہاں بھی ہو رہی ہے، وہاں بھی دونوں طرف سے ایک جو اشارے مل رہے ہیں وہ لڑائی کے نہیں ہیں، دونوں طرف خواہش یہی ہے کہ معاملات آگے بڑھیں، اور اگر انکلوسیو اپروچ کو لے کے طالبان آگے بڑھتے ہیں تو امکان ہے، بہتری کا امکان ہے۔ دیکھیے، بہت عرصہ لڑائی ہو چکی ہے، لڑائی سے حاصل کیا ہونا ہے، یہ افغانستان کے لوگوں نے بہت بڑی قیمت ادا کر لی ہے، تو جو وہاں سے سگنلز آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ گفت و شنید سے معاملات آگے بڑھائے جا سکتے ہیں، اور ان کے جو طالبان کی میسیجنگ ہے وہ بھی کوئی جارحانہ اس وقت تک دکھائی نہیں دیتی۔ رائٹ۔ فارن منسٹر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں کرنے کا۔ ناظرین، آپ نے سنا، ابھی ایک ایوالونگ سچویشن ہے، اور بات چیت تمام اطراف، تمام ممالک اس عمل میں بشمول پاکستان، جو کہ انتہائی اہم رول ادا کر رہا ہے۔ چودھری منظور صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، اتنی اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے افغانستان میں، پارلیمان کو اس حوالے سے یا اپوزیشن پارٹیز کے لیڈران کو ابھی تک حکومت نے اعتماد میں لیا ہے کہ ہماری کیا پالیسیز ہیں، کیا ڈیولپمنٹس ہیں، پاکستان پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ ارشد صاحب، لیکن ابھی تک پارلیمان کا نہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پارلیمان کا اجلاس بلائیں،
اور اس کو بریف کریں. ابھی تک کوئی نہیں, حکومت نے بھی ابھی تک کوئی بریف نہیں کیا. بس وہی ایک میٹنگ ہے جس میں جو افغانستان کے ایشو پہ آرمی چیف نے اور ISI چیف نے دی تھی, اور جس میں پرائم وہ منسٹر تو نہیں 15 اگست سے پہلے کی اس کے بعد بریفنگ تھی کوئی میرا خیال. افغانستان کی جی وہ 15 اگست سے پہلے کی ہے. تو اس کے بعد ابھی تک کوئی اس قسم کا مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا. لیکن میں جو خود اپنے طور پر دیکھ رہا ہوں ایک سیاسیات کے طالب علم کے طور پر, مجھے جو اس بار فرق لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہمیشہ جب مذاکرات ہوتے تھے تو اس میں افغان گورنمنٹ بھی شریک ہوتی تھی. یہ پہلی بار ہے کہ صرف طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوئے, ایگزٹ ڈیل سائن ہوئی, پیس ڈیل نہیں سائن ہوئی. تو میرے خیال کے مطابق تو وہ حکومت تو اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن افغان حکومت کو شامل نہیں کیا گیا تھا اور ایگریمنٹ ہو گیا تھا. ایک بات. دوسری بات, مجھے اس پہ بھی جو امریکہ ہے اس کی نیت پہ شک مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ کیا ہونے کیا جا رہا ہے یا امریکہ کرنے کیا جا رہا ہے, کہ انہوں نے وہاں سے نکلے ہیں جہاں سے فوجیں نکلتی ہیں وہ تو پانی کے کنوؤں میں زہر ڈال دیتی ہیں. یہ کیسا انخلا ہے کہ وہ اکوپمنٹ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہ اسلحہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہ گاڑیاں بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہ ہیلی کاپٹر بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہ جہاز بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, سارا کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ مجھے چیزیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہیں اس وقت. بالکل ٹھیک ہے. یہ یقیناً حکومت کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی. چودھری منظور صاحب, منسٹر صاحب, کابینہ میں تو یہ ڈسکس ہوا ہوں گے, سارے تھریڈ بیٹ ڈسکشن ہوئی ہوگی. ایسے سیریس مسئلے پہ ایک آپ کو یونیفائڈ اپروچ چاہیے پوری قوم کی. اپوزیشن جماعتوں کو 15 اگست کے بعد کیوں آپ نے ضروری نہیں سمجھا کہ انہیں آن بورڈ لیا جائے, بریف کیا جائے؟ چودھری منظور صاحب جو سوالات اٹھا رہے ہیں ان کے جوابات اپوزیشن کو دیے جائیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی افغانستان میں ہو رہا ہے اور جس طرح کے بھی فارن منسٹر صاحب نے تفصیلاً بتایا کہ کیا اس کی ڈائنامکس اس وقت کیا ہیں اور ہماری اسٹریٹجی کیا ہے. جہاں تک کہ اپوزیشن کا تعلق ہے, بالکل ان کو آن بورڈ ہم لیں گے, اور آنے والے دنوں میں 2-4 روز میں سیشن بھی ہو رہا ہے, سینٹ کا بھی, نیشنل اسمبلی کا بھی. تو میرا خیال ہے کہ وہ سب سے بہترین پلیٹ فارم ہوتا ہے جس میں کہ جو عوام کے نمائندے ہیں وہ جو ہے تو اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں, حکومت سے بھی پوچھیں اور حکومت ان کو تسلی بخش جواب بھی دے گی. اور باقی جو ہے تو جتنے بھی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کا اجلاس بھی ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سچویشن جو ہے اس پہ ایک تو کوئی حتمی رائے دی نہیں جا سکتی ہے, بیکاز جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ سچویشن کافی فلوئڈ ہے. کہ پاکستان پہ بھی کچھ اثرات ہو سکتے ہیں. دیکھیں, اثرات 2 طرف کے ہو سکتے ہیں. پہلے تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ افغانستان میں امن آئے گا, کیونکہ جو کمپیئر ٹو 90s جو اس دفعہ جو طالبان کا جو ایک طریقہ رہا ہے چیزوں کو رسپونڈ کرنے کا, جس طرح وہ آئے, جس طرح کہ ان کے بیانات آدمی دیکھ رہا ہے, جس طرح کہ ان کی ایک کوئی ایسی ایک تو ریزسٹنس نہیں ہوئی وہاں پہ افغانستان کے عوام نے ریزسٹنس نہیں کی, اور دوسرا یہ ہے افغان تاریخ تو آپ کافی اچھی طرح سے جانتے ہیں. جب بھی انویژن آتی ہے بڑے آرام سے ہوتی ہے, ریزسٹنس تو بعد میں شروع ہوتی ہے تھوڑے ٹائم کے. آپ اس دفعہ کو دیکھ رہے ہیں یا مشکل ہے؟ نہیں, ہم نے تو یہی دیکھا کہ جو پہلے جب رشین وہ ہوئی تھی, اس کے بعد جو گورنمنٹ میں جو پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوا تھا, بڑی قتل و غارت ہوئی تھی, بڑی تشدد ہوا تھا. پھر دوسری دفعہ جب طالبان گورنمنٹ آئی اس کے بعد بھی. لیکن اس دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسی کوئی تشدد یا کوئی ایک ایسا ماحول نہیں دیکھ رہے جس میں کہ یہ ظاہر ہو کہ افغانستان ایک بار پھر خانہ جنگی کا شکار ہوگا. اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ چاہے وہ پنجشیر ویلی ہو یا چاہے وہ باقی افغانستان ہو, وہاں پہ ایک ایسی حکومت آئے جو کہ سب کو ساتھ لے کے چلے, کیونکہ اس میں اب افغانستان کے عوام بھی تنگ آ گئے ہیں اور جو خطے کے ممالک ہیں. دیکھیں, افغانستان ایک پیوٹ ہے, ہمارا پورے خطے کا جو دار و مدار ہے. یعنی پاکستان کو دیکھ لیں, ایک طرف انڈیا کے ساتھ جس طرح کے ہے کہ نہ ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں, نہ جس طرح کہ ان کی حکومت جس طرح سے چیزوں کو آبسٹرکٹ کرتی ہے, ہمیں انٹرنیشنلی ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. پھر ہمارا جو مغربی بارڈر ہے تو ہمارے لیے ایک امید کی ایک بہت بڑی ایک امید کا ایک کوریڈور ہے, جہاں پہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ امن آ گیا تو اس پورے خطے میں سینٹرل ایشیا تک
امن ہوگا, ٹریڈ ہوگا, خوشحالی آئے گی. تو اس میں مجھے لگتا یہ ہے کہ اس دفعہ گو کہ شاید اسٹریٹجی کچھ اور ہو کہ یہ سب کچھ جس طرح کہ چودھری منظور صاحب نے یہ سوالات اٹھائے کہ ایسی انخلا جس میں کہ سب کچھ آپ پیچھے چھوڑ کے چلے جائیں, اس کے دو مقاصد ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اتنی جلدی میں گئے کہ آپ کچھ ساتھ میں لے جانا نہیں چاہتے تھے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی جتنی بھی اسلحہ ہے, جو بھی چیزیں ہیں, کہ وہ ایک قسم کی خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو تو اس میں جیسے کہ تیل کا کام کرے. لیکن شکر ہے کہ ایسی کوئی بات فی الحال نہیں ہو رہی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان اگر اس کو آپ اپنے تاریخ کے تناظر میں بھی دیکھیں تو ایک نسبتاً نارملائز سچویشن وہاں پہ نظر آ رہی ہے, جس طرح آپ کے نمائندے نے بھی بات کی. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو اس وقت جو طالبان جو کہ سپوزٹلی ایک فاتح قسم کے طور پہ آئے ہیں, تو وہ ان چیزوں کو مختلف طریقے سے لے رہے ہیں. ان کا جو ان کے اگر آپ مختلف طریقے سے چودھری منظور صاحب سے بھی جانوں. چودھری منظور صاحب, ایک تاریخ آپ نے بھی یہ دیکھیے کا, اور متعدد بار یہ کہا جا رہا ہے, ابھی تک انٹرنیشنلی بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ اس دفعہ افغان طالبان مختلف ہیں. مختلف کس طرح سے ہوئے؟ جو 20 سال کی ان کی آکوپیشن فورسز کے خلاف, جس کو باقی دنیا کہی تھی انسرجنسی ہیں, ملیٹنٹس ہیں, ٹیررسٹ ہیں, اب وہ وکٹرز ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بدل گئے ہیں. تو آئیڈیالوجی تبدیل ہوئی ہے, طریقہ کار جو ہے ان کا وہ تبدیل ہوا ہے. کس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ مختلف ہے اس دفعہ دا نیو طالبان؟ اچھا, ابھی تو ایک تو پہلے ابھی دو وجوہات بتائیں اسلحہ اور ایکوپمنٹ چھوڑنے کی. ایک تیسری بھی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کانشیسلی طالبان کے حوالے کر کے گئے ہوں. چونکہ باگرام ایئر بیس کو افغان فورسز سے پہلے طالبان نے وہاں پہ پہنچی تھی جس رات وہ چھوڑ کے گئے ہیں. تو افغان فورسز وہ کہہ رہے تھے, آرمی چیف ان کا سٹیٹمنٹ دے رہا تھا کہ ہمیں تو 2 دن بعد پتہ چلا ہے. اس سے پہلے طالبان کیسے وہاں پہ پہنچ گئے, کندھار والے پہ کیسے پہنچ گئے, یہ ساری چیزیں بھی ہیں. لیکن ایک آپ کے سوال پہ جانے سے پہلے ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اصل سوال پاکستان کا امتحان اس دن شروع ہوگا. آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمارا مطلب ریلیشن ہے, تعلقات, ہماری بات مانتے ہیں نہیں مانتے. کل کو ہم کہتے ہیں, کل تک تو آپ چھاتی پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے کہ ہم نے بٹھایا ہے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے. پھر ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کل کو اگر آپ کہیں کہ ہماری بات نہیں مانتے تو یہ دنیا نہیں مانے گی. دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ دنیا کہاں پہ کھڑی ہوتی ہے, دنیا کیسے اس کو دیکھتی ہے, اور پاکستان اس کو کیسے دیکھتا ہے. اگر دنیا ایک دوسری نظر سے دیکھ رہی ہوگی, جس طرح سے آپ نے ذکر کیا, وہ انہوں نے رکھ لیے ہیں ان کے جو 9 ارب ڈالر تھے, اور پابندیاں آنا شروع ہو گئی, IMF نہیں دے رہا. تو اگر ہم افغانستان کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں گے تو پھر دنیا ہمیں اس کے ساتھ نتھی کر دے گی. اگر ہم دنیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر ادھر ایک کانفلکٹ طالبان کے ساتھ آئے گا. ایک بات آپ کا جو سوال ہے, دیکھیں میں ابھی تک جو شبلی فراز صاحب نے کہا, پارشلی اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ابھی تک کوئی چیزیں واضح نہیں ہیں. آئیڈیالوجیکلی تو وہ وہیں کھڑے ہیں, ایک اسکول آف تھاٹ ہے پورا, ان کا ایک لمبا ہسٹری ہے دیوبند اسکول آف تھاٹ کی, اور مینلی طالبان جو ہیں وہ اسی اسکول آف تھاٹ سے ہیں. تو وہ ہمارے سامنے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بالکل ٹھیک, وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن آنے والے دنوں میں جو جیسے ابھی آج ہی چھوٹا سا کلیش ہوا ہے ایئرپورٹ پہ, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 31 تک اگر انخلا نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے یہ ڈائلاگ ہو جائیں, پھر کوئی اگر ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوتی ہے تو ہو جائے تو اس پہ اتفاق ہو جائے. اگر نہیں ہوتا تو دین کیا ری ایکشن آئے گا. آج انہوں نے کہا, وہ سہیل شاہین صاحب نے کہا کہ رد عمل بھی آئے گا. کیا رد عمل آتا ہے اور دنیا پھر اس رد عمل کو کیسے دیکھتی ہے؟ بالکل ٹھیک. اور یہ بڑا واضح ہو گیا, فارن منسٹر بھی کہہ کہ اگر 31 اگست تک انخلا نہیں ہوتا اور جو انخلا مکمل نہیں ہوتا تب تک نہیں افغان حکومت بھی نہیں بنے گی. تو کافی مشکل صورتحال ہے کہ جی کر سکتا ہوں جو چودھری صاحب نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, جہاں تک کہ ہمارا افغان طالبان کو اگر ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ان کو مذاکرات پہ بٹھایا ہے, بات یہ ہے کہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ وی ول بی پارٹنرز ان پیس.
ہم امن کے لیے جو بھی ہم سے ہو سکے ہم کریں گے، ہاں لیکن ہم کسی کی لڑائی نہیں لڑائیں گے. تو ایک بڑے واضح پیغام تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا سو ٹو سے. اگر آپ جس طرح کے ہمارے ہم نے یہ بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم ان پہ اثر ضرور رکھتے ہیں لیکن ہم ان کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں. تو ہماری سچویشن تو یہی ہے کہ ہم ایک انیبلرز ہیں، ایک فیسیلیٹیٹرز ہیں کہ اگر ایک امن آتا ہے افغانستان میں، بیکاز دیکھیں بھول جائیں باقی دنیا کو آپ ایک سائڈ پہ کریں. ہماری ملک کی خوشحالی بالکل بندی ہوئی ہے، ہمارے ملک میں امن بندھا ہوا ہے افغانستان کے ساتھ، کیونکہ ہم نے تو دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس پورے خطے کو خوشحال بنانا ہے، کیونکہ ہمارے اور جو ایک اپرچونٹی ہے اس میں ایک ایسی بالکل ٹھیک مشکل ہے. حائل یہ ہے. بہت اچھی ویژن ہے اور رابطے کو بھی ہم نے خوشحال بنانا ہے. 3 سال میں پاکستان کو پاکستان تحریک انصاف نے کتنا خوشحال کیا، حکومت کی 3 سالہ کارکردگی، اس پہ بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. 18 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے باقاعدہ حکومت کے 3 سال مکمل کر لیے. اس حوالے سے اپوزیشن نے بھی بڑے دعوے کیے تھے کہ کوئی وائٹ پیپر لائیں گے، حکومتی کارکردگی بتائیں گے، اس پہ شاید کام کر رہے ہیں. حکومت بھی اس پہ ابھی کام کر رہی ہے کہ اپنی کارکردگی باضابطہ طور پہ عوام کے سامنے رکھے. لیکن 3 سال کیسے گزرے اس حوالے سے اپنے پینل سے جانتے ہیں. چودھری منظور صاحب، آپ سے پہلے بلکہ آپ سے پوچھنے سے پہلے پرائم منسٹر عمران خان صاحب بہت ساری باتیں کرتے رہے. ان چند 3-4 چیزیں آپ کو بتاتے ہیں کہ انہیں کیا بڑے اعلانات کیے تھے اور پھر چیک کرتے ہیں کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ہم نے 1 کروڑ نوکریاں پاکستان میں پیدا کرنی ہیں. ملک میں اس وقت 1 کروڑ گھر کی ڈیمانڈ ہے. 1 کروڑ کی ڈیمانڈ ہے. ہم نے 50 لاکھ رکھا ہوا ہے. ہر سال پاکستان سے 10 ارب ڈالر کا پیسہ ملک سے باہر جاتا ہے. ان کے اوپر ہم نے پہلی دفعہ ہاتھ ڈالا ہے. میں اپنے نیچے ایک ہائی پاورڈ ایک کمیشن بنانے لگا ہوں، ایک انکوائری کمیشن، جس کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ 10 سالوں میں انہوں نے اس ملک کے اوپر 24,000 ارب روپیہ قرضہ کیسے چڑھایا ہے. جو اقتدار میں ہوں گے یہ میری کمیشن ان کو پوری طرح انویسٹیگیٹ کرے گی. جی ناظرین، یہ صرف چند تھے اور جو لون کمیشن تھا اس کی مدت جو تھی عرصہ دراز ہوا ختم ہو گئی. 2 سال ہو گئے، اس کی رپورٹ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی. چودھری منظور صاحب سمجھتے ہیں یہ جتنے اعلانات تھے اس پہ بڑا ایفیکٹولی اور نیک نیتی کے ساتھ حکومت کام کر رہی ہے اور اگلے 2 سال میں یہ سارے ہدف مکمل کر لے گی؟ اچھا دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہر کام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم یہ پہلی بار کر رہے ہیں. ہر حکومت اپنا ڈیٹیل، آپ کو یاد ہوگا قاہرہ صاحب جب انفارمیشن منسٹر سے وہ باقاعدہ ایک بک چھپتی تھی، ایک بڑی کئی 100 پیجز کی. سو ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے، آپ کے 3 سال کا ایک میزان ہے. آپ نے کچھ باتیں کی، باقی بھی آپ کا اٹھا کر لوگوں نے دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ پرومسز کیے تھے، یہ کہا تھا کرنے کو، اور اس پہ آپ نے یہ کم از کم اس پہ 60% عمل درآمد ہونا چاہیے تھا. اور اگلے 2 سال ہیں 40% باقی رہ جاتا. چلو 60 نہیں تو کم از کم 50% تو ہو جاتا. 50% آپ اگلے 2 سال کے اندر کر لیں گے. اس ملک کی حالت کیا ہے؟ اشاریے سارے دیکھیں. غربت بڑی ہے، بے روزگاری بڑی ہے، بھوک بڑی ہے، بیماری بڑی ہے. اگر دوسری طرف سے آ جائیں انفلیشن، یہ کہیں گے اتنے فیصد. مجھے تو ایک غریب آدمی کی جو فوڈ انفلیشن ہے، جو مہنگائی خوراک کی صورت جس میں 80 سے 90%، 100% اس کا خرچہ اور لوگ قرضے اٹھا کر اپنا پورا کرتے ہیں. آپ کا کیمرہ مین، ایک عام چوکی دار، عام غریب آدمی، دہاڑی دار مزدور جو ہے، آپ نے آٹا 35 سے 70 کا کر دیا. 100% انفلیشن ہے. جو چینی ہے وہ 55 سے آپ 110 پہ لے گئے ہیں، 120 پہ بھی رہی، چلو 110 ایوریج لگا لیں، 105 لگا لیں. 100% اس میں اضافہ کر دیا آپ نے. گھی کو 160 سے اٹھا کر آپ 380-60 پہ لے گئے ہیں، 100% پہ زیادہ. تو اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی وائٹ پیپر جو ماضی کی روایات تھی اپوزیشن کی، کوئی محنت کی ہے پیپلز پارٹی؟ کر رہے ہیں چونکہ 3 سال ابھی 17 کو ان کا 3 سال مکمل ہوئے ہیں، تو پیپلز پارٹی اس پہ کام کر رہی ہے. جلدی آپ کے سامنے ہوگا. رائٹ. میں منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے بھی پوچھ لوں. قیمت دیکھیں. بالکل آتے ہیں چودھری منظور صاحب، ایک ایک کر کے ایشو پہ بات کریں گے. اس پہ منسٹر صاحب 4-5 چیزیں تھیں. 1 کروڑ نوکریاں، 1 کروڑ گھروں کی ضرورت ہے، 50 لاکھ کا وعدہ کیا تھا. ہر سال 10 ارب ڈالر پاکستان سے باہر جاتے ہیں. لون کمیشن ہائی پاورڈ، 2 سال ہو گئے، اس کی رپورٹ بھی نہیں آئی. اور اس پہ کچھ آگاہی دیں گے کہ یہ
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب حکومت اپنا جب مینیفیسٹو دیتی ہے جو الیکشن میں اور عوام کے ساتھ جو وعدے کرتی ہے وہ اس کو پورا کرنے کی وہ پوری کوشش کرتی ہے. ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں, کچھ وقت لیتی ہیں اور وہ ہوں گی. میرا خیال ہے کہ اس کا حتمی فیصلہ تو تبھی ہوگا اور پاکستان کے عوام کریں گے جب ہماری ٹرم مکمل ہوگی, کیونکہ کئی ایسے کام ہیں جو کہ ابھی درمیان میں ہیں, کچھ ہو چکے ہیں, کچھ ہونے والے ہیں, کچھ ہوں گے. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ پوری جو ہماری جو صورتحال تھی اکانومی کی شروع میں, اس کو ہم نے, میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, اور بائی دا وے میں آپ کی وساطت سے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمارا ہر سال ہم نے 2 سال کا پچھلی دفعہ بھی ہم نے بتایا تھا, اس دفعہ بھی ہمارا فارملی بتائیں گے, کیونکہ وہ ہم اس وجہ سے, ہمارا تو 18 کوئی پلان تھا لیکن وہ اس وجہ سے کہ محرم الحرام آ گیا تھا, تو اب جو ہے تو اس کو ہم 26 تاریخ کو پورے پاکستان کو ہم اپنی کارکردگی پیش کریں گے. لیکن ہر وزارت کی, ہر علاقوں میں سب ہوگا, سب پوری حکومت کا 360 ڈگریز کا وہ ہوگا, جس میں کہ ہر ایک منسٹری نے بتانا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اب میں موٹی موٹی باتیں میں آپ سے بتا دیتا ہوں, کیونکہ تفصیلات میں جانا تو میرا خیال ہے کہ وہ اس پروگرام کے بعد ہی آپ جا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اکانومی کو اسٹیبلائز کیا, کیونکہ بہت بری حالت تھی اکانومی کی, قرضوں کی, ہمارے پاس ہمارے جو ریزروز تھے بالکل بری حالت میں تھے. اس ملک میں اکانومی کو امپورٹ لیڈ اکانومی بنایا گیا تھا, جس کی وجہ سے گروتھ شو ہوتی تھی صرف کنزمپشن کی وجہ سے. تو ہم نے اس کا چینج ہو گیا ہوگا, امپورٹس ہماری زیرو ہوں گی اور ایکسپورٹس زیادہ ہوں گی. یقیناً دیکھیں نہیں, زیرو تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, بیکاز یہ 10% امپورٹ ہیں تو 50% ایکسپورٹ پہ تو ہم پہنچ گئے ہوں گے. نہیں دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. ابھی بھی امپورٹ زیادہ ہے ہماری اور ایکسپورٹ نہیں بالکل, بیکاز ہسٹوریکلی آپ رہے ہیں امپورٹ, آپ کی امپورٹ لیڈ اکانومی رہی ہے, جس میں کہ ہم نے ایکسپورٹ کم کیا, امپورٹ زیادہ کیا. اس کی ڈفرینٹ وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم کنزمپشن بیسڈ اکانومی بن گئے تھے, ہمارے ہاں ڈی انڈسٹریلائزیشن کی گئی. ان انڈسٹریلسٹ سو کالڈ اسپیشلسٹ جو کہ اکانومی یا اپنے آپ کو کاروباری کہتے تھے, انہوں نے امپورٹ کو بہتر سمجھا بجائے وہی چیز اس ملک میں بنانے کے. نتیجتاً ہم ایسی چیزیں جو کہ ہم بالکل خود بنا سکتے ہیں وہ ہم نے امپورٹ کی, اور ایکسچینج ریٹ کو ایک ایسے مصنوعی طریقے سے رکھا جس کی وجہ سے امپورٹ زیادہ سستی بنتی تھی اور آپ کا لوکل جو مینوفیکچرنگ تھی اس میں بہت مشکلات تھیں. تو انڈسٹریلائزیشن کے خلاف کام کیا. اب پھر آ جاتے ہیں سوشل سائڈ پہ. سوشل سائڈ میں دیکھیں نا, ہم نے ایک تو ریفارمز کی, ریفارمز اس میں انرجی سیکٹر میں کی ریفارمز, ہم نے ٹیکس میں سرکولر ڈیٹ تو کم ہو گیا ہوگا. سرکولر ڈیٹ دیکھیں کم نہیں ہوا, لیکن جس رفتار سے جو بڑھ رہا رپورٹ تھا تھی اس پہ تو عمل نہیں کیا. اور جب یہ حکومت آئی تھی, اگر مجھے فگرز یاد ہوں, چوہدری منظور صاحب سوری میں تھوڑا سا یہ سوال کرنا نہیں چاہیے تھا, لیکن 1.1 کھرب تھا, اب 2.4 کھرب پہ سرکولر ڈیٹ ہو گیا ہے. اور آپ کی رپورٹ جو آپ نے بطور سینٹ کمیٹی کے دی تھی اس پہ عمل ہوتا تو یہ چیزیں ایڈریس ہو جاتی. دیکھیں وہی کھاتے جو پہلے چل رہے تھے وہی اب بھی چل رہے ہیں, یا فرق آیا ہے اس میں؟ نہیں, فرق تو آیا ہے. دیکھیں جس چہرے چینج ہو گئے کھانے والے. نہیں, جس سپیڈ سے یہ سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا تھا اس میں کمی آئی ہے, ضرور آئی ہے. ٹرانسمیشن سائٹ پہ کافی کام ہوا ہے, پہلے صرف جنریشن سائٹ پہ کام ہوتا تھا, مہنگے معاہدے کیے گئے, جس کی وجہ سے ہم اچھی رپورٹ بنائی اور اس کے بعد پیچھے سے NRO دے کے ایم او یوز کر کے سارے کرپشن پہ مٹی ڈالنے کی کوشش نہیں, لیکن میں کچھ بڑے وہ بھی تو کروں گا نا. دیکھیں اس میں آپ اگر مجھے موقع دیں 2 منٹ دیں, اس کے بعد بے شک ان کو دے دیں. ہم نے جو ہے تو یہ سوشل سیکٹر سائٹ پہ ہم نے دیکھا, پیپلز پارٹی کہتی تھی روٹی کپڑا مکان. ہم نے ایک ایسی پاکستان پرائم منسٹر کی جو اسکیم تھی جس میں کہ ہاؤسنگ کے لیے انتہائی سستے قرضے, جس میں کہ ہر غریب آدمی بھی افورڈ کر سکتا ہے گھر بنانا اور گھر خریدنا. دوسری سائڈ پہ ہم نے احساس پروگرام کے ذریعے جو بالکل سوسائٹی کے بالکل بھولے بسرے لوگ تھے ماضی کی حکومتوں میں, ان کو ہم نے ایک امید دی اور ایک ان کو ان سب پہ تفصیل سے بات ہوگی, کیونکہ آج ہم نے صرف 4 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی تھی. لیکن چوہدری منظور صاحب, آپ نے جو کنسرن ریز کیے تھے, دیکھیں حکومتیں تو اتنے سارے کام کیے ہیں, اسٹرکچرل ریفارمز بھی کر رہے ہیں, غریبوں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. دیکھیں کہ ہم نے یعنی جو ہیلتھ کارڈ ہے, یہ پورا ایک صرف کارڈ نہیں ہے, یہ پوری وہ ایک سسٹم ہے, ہیلتھ سسٹم ہے. کسان کارڈ ہم نے دیا. اسی طرح اور کئی ایسی چیزیں ہم نے کی جس کی بنیاد پہ ریولیوشنری اقدامات ڈیمز بنائے ہم کہہ رہے ہیں کہ 3 سال میں لیے ہیں. آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہے ٹورزم کی طرف, جو انوائرمنٹ کے لیے کیا کیا ہم نے انیشیٹیوز لیے؟ نہیں دیکھیں نا, دیکھیں 4 5 6 ہیں SOEs جس پہ ان کا بڑا تھا کہ ہمارے پاس 200 ہیٹ مین ہیں, ایکسپرٹس ہیں. ریلوے کا قرضہ خسارہ پہلے سے بڑھ گیا ہے,
स्टील मिल का कहते थे 1 साल में ये चलाएंगे, इमरान खान ने कहा था और असद उमर साहब ने स्टील मिल के गेट पे खड़े होकर कहा था, और इनकी यूनियन वहाँ पे जीती, वो नहीं चला पाए, बल्कि खसारा जो है वो 150 अरब रुपए से भी ज़्यादा हो गया। PIA का खसारा बढ़ गया है, वो आपने वापडा का बता दिया है। आप सुई सदरन को देख लें, उसका खसारा बढ़ गया है, सुई नॉर्दर्न को देख लें, उसका खसारा बढ़ गया है, और दोनों का खसारा भी बढ़ गया है, चोरी भी बढ़ गई है। और ये रिकॉर्ड पे हैं चीज़ें, मैं फिगर्स कोट कर दूंगा। एक बात। दूसरी बात देखें कि अगर आपने घर बनाने थे तो कितने बनाए हैं आप लोगों ने? आप तो वो जो ऑलरेडी वर्कर्स के घर थे उनको डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये हमने बना कर दिए हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि आपने जो कुछ किया, जो कुछ कहा, वो लोगों के सामने है। आप ये बताएं कि एक्सपोर्ट्स आपकी पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 26 अरब डॉलर पे, ये बात ठीक है कि नून लीग उसको 20 पे वापस ले गई थी, आप तो अभी तक भी उसके करीब नहीं पहुंचे। और इंपोर्ट्स जो हैं आप अभी रोक रहे हैं, इंपोर्ट्स को आप इंपोर्ट्स को आने नहीं दे रहे, वो पड़ी हुई हैं, लोगों को डैमेजेस पड़ रहे हैं। उसके बावजूद आप देखें 54 अरब डॉलर पे वो आपकी इंपोर्ट्स पे चली गई, और वो अगले साल लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और ज़्यादा हो जाएंगी। तो आपने कोई चीज़, आपके कमीशन, कर्जा कमीशन, पेट्रोल पे कमीशन, कर्जा कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं आई? इस पे बात करते हैं, एक वफ़ा लेते हैं। ये कोई किसी एक वफ़े के बाद नाज़रीन आते हैं, कर्जा कमीशन वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था, हाई पावर्ड कर्जा कमीशन, वो किधर गई रिपोर्ट? इस पर बात करते हैं एक वफ़े के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस हुकूमत को एक क्रेडिट तो जाता है कि बहुत सारे जो ऐलान किए गए थे, कमीशंस बनाए, चीनी पे बनाया, गंदम पे बनाया, IPPs के हवाले से एक कमीशन बनाया, उन सब की रिपोर्ट सामने। लेकिन वज़ीर आज़म ने आज से 2 साल पहले एक ऐलान किया था और एक टाइम लिमिट रखी थी चंद माह की, कि जितने पाकिस्तान ने कर्जे लिए हैं उस पे एक हाई पावर्ड कमीशन बनेगा। क्या कहा था, आइए दोबारा सुनते हैं। मैं अपने नीचे एक हाई पावर्ड एक कमीशन बनाने लगा हूं, एक इंक्वायरी कमीशन, जिसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया। जो इक़्तिदार में होंगे, ये मेरी कमीशन इनको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेगी। जी नाज़रीन, आपने मिनिस्टर साहब 2 साल 2 माह हो गए इस ऐलान को, हाई पावर्ड कमीशन की रिपोर्ट किधर गई? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस पे कुछ दिनों पहले बात भी हुई थी, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम बाय दिसंबर ये रिपोर्ट आ जानी चाहिए। दिसंबर 2021। इतना ज़्यादा काम है इसमें? देखिए, ऑब्वियसली ये इस चीज़ों को मैच करना पड़ता है कि ये पैसे लिए गए तो इनका तो अकाउंट तो एक ही होता है हुकूमत पाकिस्तान का, जिसमें पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। उसका जो खर्चा होता है, जो तसर्रुफ होता है, वो उसको ट्रेस करने में आपको टाइम लगता है। राइट। चौधरी मंजूर साहब, आपके ख्याल में अभी तक हुकूमत ये कर्जा कमीशन रिपोर्ट क्यों नहीं मंजर आम पे लेके आई? ये मिनिस्टर साहब कह रहे हैं दिसंबर तक शायद आ जाए। इसलिए मंजरे नहीं, इसलिए नहीं लेकर आई कि चूंकि 14,000 अरब इनका भी अपना भी है, मेरा ख्याल है उसकी भी रिपोर्ट आएगी साथ ही, कि वो कहाँ से आया और किधर गया है। यानी कि मजीद तहकीकात होंगी आपके ख्याल में? इसलिए जी। और ये हुकूमत खुद ही करेगी? और अब इनको करने चाहिए ना। वो हुसैन असगर साहब को इन्होंने बनाया ना, नैब के वाइस, जो मेरे ख्याल डिप्टी चेयरमैन है, उनको बनाया, तो उनको कहा जाए। मेरे ख्याल है अगर ये नहीं कहते तो अपोजिशन को कहा जाए कि वो साथ इसका भी कर लें, चूँकि ये तो पाकिस्तान की तारीख में 30,000 अरब तो पाकिस्तान ने 70 सालों में लिया, अब इन्होंने 3 सालों में जो है वो 13-14,000 अरब ले लिया है। ये तो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा केस इनके खिलाफ बनता है, अगर यही बुनियाद है। देखिए, मैं एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि देखें, ये बातें करना आसान है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि इस वक्त पिछले 1.5 साल से जिस सूरत हाल से पूरी दुनिया दो चार है, और जिससे कि पाकिस्तान, ये हमारी कामयाबियों में सबसे बड़ी कामयाबी थी कि हमने जिस तरह से कोविड को हैंडल किया। बावजूद इसके लोग तो बड़ी बहुत ज़्यादा धरनों में उन जलसों में होता था, कर्ज की पीते थे मैं, और वो क्या है शेर, आपकी तो शायरी में ज़ौक़ भी बहुत अच्छा नहीं, वो तो फाका मस्ती वाली बात थी। हमने फाका मस्ती नहीं की है। हमने देखें ऑस्टेरिटी शुरू की प्राइम मिनिस्टर ने अपने घर से,
گھر میں رہتے ہیں, وہ پرتعیش ماحول نہیں ہے جو آپ کو دیکھنے میں انہوں نے آتا تھا, مستی نہ کی ہے, وہ فاقہ مستی اربوں نہیں. ڈالر کی, وہ کروڑوں کی. وہ چودھری منظور صاحب کہہ رہے ہیں فاقہ مستی نہیں مستی کی ہے. نہیں تو انہوں نے فاقہ مستی یہ کی میں ہے. نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہے ہیں. نہیں فاقہ مستی اس لیے کیا ہے کہ اگر آپ ان کے جو صرف وزٹس ہیں باہر ملکوں کے, جس طرح کہ یہ بادشاہوں کی طرح چیزیں بانٹتے تھے, جس طرح کہ حکومت کے پیسوں کو خرچ کرتے تھے, پرائم منسٹر صاحب نے اس میں بالکل منسٹرز لیول پہ, کیبنٹ لیول جی پہ چودھری منظور صاحب آسٹریٹی لائے, کیونکہ صرف غریب آدمی یہ نہیں ہے. میں ٹائم تھوڑا کہ میں جی چودھری منظور صاحب انہوں نے گاڑیاں بیچی تھی, ذرا اب نئی گاڑیاں پنجاب حکومت کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی گاڑیاں دیکھیں کتنی منگوائی ہیں. جو کچھ کہا اس کے الٹ کیا ہے, جو کچھ بھی کہا ہے. اب لوگ انتظار نہیں کریں گے, یہ ساری رپورٹس جو ارشد صاحب نے گنوائے ہیں, اتنی سارے کمیشن بنے تھے, ان کی رپورٹس لوگوں کے سامنے لائیں اور بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. اور اگر پہلے والی حکومتوں کو تو 3 سال آپ چلیے, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ احتساب کا نعرہ جو حکومت لے کے آئی, اس کتنے کیسز احتساب کے آخری کنکلوژن تک پہنچے, یہ بھی یقیناً سوال ہے. اور جب حکومتی پرفارمنس سامنے آئے گی تو یقیناً یہ سوال بھی اٹھے گا. منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے لیڈرشپ لی فراز صاحب, چودھری منظور صاحب, آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.